نہیں برادر کشتی بابا نشین، اے بھائی بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو لوگ بیٹھ گئے وہ طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ بزرگوں نے فرمایا اتباع سنت یہ کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح، جس نے اتباع سنت کا اہتمام کیا وہ ایسا جیسے کشتی نوح میں گویا بیٹھ گیا، فتنوں سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ ہے سلامت اہل دل کی کشتیاں، تم نے دیکھی برکت آہو فوگاں کرتے رہو، کشتیاں محفوظ رہیں گی، عافیت رہے گی، عافیت رہے گی، عافیت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کلام پاک میں مضمون ہے کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پانی سے محفوظ رہوں گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کلام پاک میں مضمون ہے کہ جس کو اللہ بچائے گا آج وہی بچ سکتا ہے، وہی شخص پھر بچ سکتا ہے جس کو خدا بچائے، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام سنیں، جب وہ قوم غرق کر دی گئی، اب دیکھیں حق تعالیٰ کا کلام وقیل یا ارض ابلعی ماءک، یہ زمین اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور یہ آسمان تھم جا، وغیض الماء وقضی الامر، پانی گھٹ گیا، قصہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، جودی کے مقام پر وہ کشتی ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ تو جو لوگ اہل اللہ کی کشتی میں بیٹھ گئے ان سے اصلاح کرواتے رہتے ہیں تو پھر وہ جو فحاشی عریانی بے حیائی ضلالتوں گمراہی فتنوں کے سیلاب سے وہ محفوظ رہتے ہیں، فتنوں کے اور طرح طرح کی بلاؤں سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ گوشہ عافیت ہے صحبت اہل اللہ، تعلق اہل اللہ گوشہ عافیت ہے اور ایک حفاظتی حصار ہے، بہت سی بلاؤں سے گناہوں سے آدمی خاموشی سے محفوظ ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہے، اماں ابا کے پاس ہے، بہت سی بلاؤں سے بیماریوں سے خاموشی سے محفوظ ہے، بھوک لگتی ہے دودھ مل جاتا ہے اس کو، اور اس کو جناب پیاس لگتی ہے پانی مل جاتا ہے اس کو وقت پہ، اب اسے پتہ نہیں ہے لیکن وہ خاموشی سے کتنی پریشانیوں سے محفوظ ہے۔ اس کو جناب لائٹ جاتی ہے تو اس کا باپ جنریٹر چلا دیتا ہے، یا کوئی جناب ایمرجنسی فین ہے، کوئی چارجنگ فین ہے وہ چلا دیا جاتا ہے، اس کی ماں چلا دیتی ہے، اب وہ بچہ خاموشی سے سوتا رہتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے وہ چھوٹا سا بچہ محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہم لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھیں تو ہم بہت ساری بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا بعضی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی تم پہاڑوں پہ جاؤ، مری پہاڑیوں پہ جاؤ، فلاں پہاڑ پہ جاؤ، وہاں کی جڑی بوٹیوں والی ہوا کی، صحت مند ہوا کی تمہاری طبیعت کو، تمہارے جسم کو ضرورت ہے، جس کا اثر یہ ہوگا تم صحت یاب ہو جاؤ، آب و ہوا کو تبدیل کرو۔ تو ایسے ہی میں اب بادہ نوشوں میں جا کر رہوں گا، میں اب جینے کا کچھ مزہ چاہتا ہوں، تو کچھ آب و ہوا کو بدلنا پڑتا ہے، صحبت اہل اللہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر روحانی صحت ملتی ہے، روحانی صحت۔ بہت سے امراض نظر آتے ہیں، بہت سے مرض نظر آتے ہیں، بہت سے امراض معلوم ہوتے ہیں، ورنہ آدمی سمجھتا رہتا خواجہ پندارت کے دارد حاصل ہے خواجہ بجز پندار نیست۔ جناب سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہو گیا لیکن سوائے پندار اور تکبر بڑائی عجب کے کچھ نہ حاصل ہو۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہیں۔